رب والا کے چند شعر پیش کرنے سے پہلے یہ عقیدت محبت کے ساتھ عشق و محبت میں جی لگا کر درود پاک پڑھ دیا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چند شعر کو سماعت فرمائیں. ساری دنیا میں نظر آتا ہی آتا پانی، 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 چاہ لیتا جو محمد کا نواسا پانی، چاہ لیتا جو محمد کا نواسا پانی، ساری دنیا میں نظر آتا ہی آتا پانی، چاہ لیتا جو محمد کا نواسا پانی. محبت سے کہو سبحان اللہ. اور یہ شیخ پر بھی توجہ چاہوں سماعت فرمائے کہ جب گرجتا ہوا جب گرجتا ہوا دریا پہ گیا شیر علی، جب گرجتا ہوا دریا پہ گیا شیر علی، دیکھتا رہ گیا عباس کا چہرہ پانی، دیکھتا رہ گیا عباس کا چہرہ پانی، ساری دنیا میں نظر آتا ہی آتا پانی، چاہ لیتا جو محمد کا نواسا پانی. اور یہ شعر پر بھی خاص بطور خاص سماعت فرمائے کہ صبر تو دیکھیے صبر تو دیکھیے سرکار کے گھر والوں کا، صبر تو دیکھیے سرکار کے گھر والوں کا، ایک بچے نے بھی دشمن سے نہ مانگا پانی، ایک بچے نے بھی دشمن سے نہ مانگا پانی، ساری دنیا میں نظر آتا ہی آتا پانی، چاہ لیتا جو محمد کا نواسا پانی. اور یا کی شعر محمد سماعت فرمائے کیڑیاں اپنی زمین پر جو رگڑتے اصغر، ایڑیاں اپنی زمین پر جو رگڑتے اصغر، ایڑیاں اپنی زمین پر جو رگڑتے اصغر، کربلا تیرے سنبھالے نہ سنبھلتا پانی، کربلا تیرے سنبھالے نہ سنبھلتا پانی، ساری دنیا میں نظر آتا ہی آتا پانی، چاہ لیتا جو محمد کا نواسا پانی. سارے تڑپ کرتے رہتے ہیں سبحان. ایسے نہیں یہاں دو تین بندوں کو چھوڑ کر ہمارے حاجی جیتو بھائی ہیں، ہمارے حاجی جیتو راٹھوڑ ہیں، اور ہمارے حاجی چندو بھائی، اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ مسجد کی رونق کو بنائے ہوئے ہیں، اور اس سے زیادہ تھوڑی عمر دیکھے تو حسین بھائی اور پنجاب بھائی، باقی جتنے یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سبھی جوان ہیں. تو یہ جو سبحان اللہ کی آواز آ رہی ہے جوانوں کی نہیں ہے،
تو ذرا آپ اور جوانی کو کہ آگ لگانے کی سبحان اللہ بولنے کے کام نہ آئے تو ذرا یوں بلند آواز سے سبحان اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ. تمہاری سبحان اللہ سے ٹنڈاؤ کا امام راضی نہیں ہوتا تو اللہ کیا کھاک راضی ہوگا؟ سیدھی بات ہے یار. ایک بندہ راضی نہیں ہے تو اللہ کہاں سے راضی ہو جائے؟ اللہ کو منانا اتنا آسان تھوڑی ہے. کربلا میں امام حسین نے یوں سب بیٹے دیتے تھے کہ لو یہ علی اصغر کو دے رہا ہوں, علی اکبر کو دے رہا ہوں, قاسم کو دے رہا ہوں, میرے 72 دوستوں کو دے رہا ہوں. ایسے ہی دے رہے تھے. اللہ کو منانا اتنا آسان نہیں ہے. قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اور یہ قربانی کا مہتو آپ حضرات جانتے نہیں ہیں. سورہ کہف میں وہ کتا, اصحاب کہف کا کتا, جب اولیاء اللہ کے ساتھ ہوا تھا تو اولیاء اللہ نے کیا کہا تھا کہ تیری عادت ہے بھونکنا. نسبت ایک الگ شے ہے کہ نسبت کی وجہ سے جنتی ہوا, مگر نسبت لینے کے لیے اس کتے نے بھی قربانی دی. اولیاء نے یہ کہا تھا, جتنے بھی اصحاب کہف تھے ان 300 اولیاء اللہ نے یوں کہا تھا کہ کتے تو ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتا. تو کتے نے ان اولیاء کاملین کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ میں کیوں نہیں رہ سکتا؟ تو کہا کتوں کی عادت ہوتی ہے بھونکنا. تو اس کتے نے یہ جواب دیا تھا کہ یہ اور کتے ہوں گے جو اولیاء کے ساتھ رہے اور بھونکے, میں بھونکنے والوں میں نہیں. تو اصحاب کہف کے کتوں کی یہ عادت ہوتی ہے بھونکنا, مگر کتے نے اپنی بھونکنے کی عادت کی قربانی دے دی. اللہ نے اسے قربانی کی وجہ سے جنتی بنا دیا. تو جب اصحاب کہف کا کتا اپنے بولنے کی قربانی دے دے تو اسے میرا رب جہنمی سے جنتی بنا دے. تو امت مصطفیٰ بولنے کی قربانی دے دے تو اسے بھی جنتی بنا دے, اسے بھی جنتی بنا دے. اس بات کو سمجھو. اور یہ میری اور تمہاری بات نہیں ہے, یہ قرآن کی بات ہے جس میں اللہ نے بیان کی ہے. کسی بزرگ نے بیان کی ہوتی تو کوئی ویرودھ کر سکتا تھا, کسی مصنف نے اپنی کتاب لکھ کر بیان کے ویرودھ کر سکتا تھا کہ یہ ضعیف ہے, یہ کمزور ہے, یہ من گھڑت ہے, مگر یہ تو قرآن ہے, اس کا کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا. تو پتہ چلا کہ صرف نسبتیں ایسے حاصل نہیں ہو جاتی, نسبتیں چاہتے ہو تو نسبتوں کے لیے بھی قربانیاں ضروری ہیں, قربانیاں ضروری ہیں. اور یہ محفل کسی ایرے گہرے نتھو خیرے کی محفل نہیں ہے, بلکہ یہ محفل علی کے لال کی ہے تو فاطمہ کے لال کی ہے. لہٰذا سبحان اللہ اور الحمدللہ سے اس محفل کو بیدار رکھیں. اور ماشاءاللہ آپ بڑے سمجھدار ہیں, عشاء کی نمازوں میں آ جاتے ہیں اور جوان بھی ہیں, تو جوانوں کی طرح سبحان اللہ کے نعروں کو بھی بلند کرتے رہیں. تو ماشاءاللہ آج کی اس بزم کو سجانے کے لیے جملہ ہمارے وکیل فیملی کی طرف سے 2500 روپے کی امداد آئی ہے. راٹھوڑ حاجی روپ سنگھ انوپ سنگھ اور حجیانی کیسر با حاجی روپ سنگھ اور مرحومہ سورج با غلام نبی اور مرحومہ منیرہ با جہو بھائی کے ایصال ثواب کی نیت سے اللہ تبارک و تعالی ان جملہ مدفون مرحومین کو آقا حسین علیہ السلام کے صدقے حوض کوثر کے جام نصیب فرمائیں. اور کل بروز محشر جب کوئی دامن نہ ہو تو اللہ رب العالمین آقا حسین اور امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت کا دامن نصیب فرمائے. اور وکیل پریوار نے جس نے جو بھی دام درہم سکھن امداد کی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی امداد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کا بہتر بدلہ انہیں دنیا میں اور آخرت میں عطا فرمائے. اب بلا تمثیل و تاخیر خلیفہ حضور شیخ الاسلام و خلیفہ شہنشاہ قلم حضرت علامہ سید چھوٹے صاحب بابو مدد اللہ نورانی کی بارگاہ میں التماس کرتا ہوں کہ حضرت والا اپنے قدموں کو حرکت دیں اور مائک پر تشریف لائیں
اور اپنا نایاب خطاب سامعین کے حوالے فرما کر سامعین کی بجھتی ہوئی چنگاریوں کو سولہ چوبالہ بنائیں. تشریف لائیں سید چوبے صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ اناؤ کی سرزمین پر اور شاہی جامع مسجد میں سرکار مرتضیٰ بابا قادری کی چھتر چھایا میں ایک عظیم الشان جشن شہید اعظم ہم اور آپ تمام مل کر منا رہے ہیں. پہلے چاند سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ تعالی جہاں تک مقرر کیا وقت ہے وہاں تک ہوتا رہے. اللہ تبارک و تعالی آنے والے حضرات اور شرکت فرمانے والے تمام عاشقان امام حسن و حسین کو اللہ تبارک و تعالی دونوں جہاں اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. آج میں برادر صغیر پیر طریقت آبرو اہل سنت خطیب امام ٹنڈا و شاہی جامع مسجد سید عابد علی باپو قبلہ نے اچانک گھر آئے تھے, بیٹھے تھے تو کہہ دیا کہ کہیں جانے کا نہ ہو تو آپ آ جائیے گا. میں نے کہا بارش میں تو کہیں جاتا نہیں ہوں, لیکن بارش میں بھی پروگرام بھی تھوڑے یہ ہے, ٹھیک ہے آپ آ جائیے گا. تو حضرت کی دعوت کو لبیک کہتا ہوا میں آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچا ہوا ہوں. میں چند منٹوں مہمان ہوں, سمجھ لیجیے گا 20-25 منٹ کا ہے, تو اس میں نعت بھی پڑھ لوں گا اور اپنی مکمل بات بھی آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچا دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق بولنے کی اور آپ کو حق سننے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الفضل کرم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین وشاکرین وذاکرین والحمد للہ رب العالمین. بات توحید کے متوالوں, شمع رسالت کے پروانوں, آقائے کونین کے دیوانوں, غوث خواجہ رضا اور شہدائے کربلا کے ماننے والوں, بڑی عقیدتوں محبتوں کے ساتھ, بڑی چاہتوں کے ساتھ ہمارے تمہارے اور کل کائنات کے آقا حضرت محمدی عربی مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے فنا میں عقیدتوں محبتوں کے ساتھ, بڑی چاہتوں کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ نچھاور کرے اور پڑھے. صلی وسلم وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر جھک کے درود پاک پڑھ لیجیے گا. اللہم صلی وسلم وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. نعتیہ کلام کے 3 یا 4 مصرے میں پیش کر رہا ہوں, بڑی محبت کے ساتھ سماعت فرما لیجیے گا الحمدللہ رب العالمین. اور ثقیل عارفی صاحب کا یہ کلام ہے, بہت سب توجہ چاہوں گا, بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اس کلام کو پیش کیا ہے. نعتیہ کلام اسے آپ بڑی محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں. ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے گا. اللہم صلی وسلم وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی اسلام کی خوشبو, کبھی ایمان کی خوشبو, کبھی اسلام کی خوشبو, کبھی ایمان کی خوشبو, کبھی اسلام کی خوشبو, کبھی ایمان کی خوشبو ہمارے ساتھ چلتی ہے صدا قرآن کی خوشبو, ہمارے ساتھ چلتی ہے صدا قرآن کی خوشبو. قدم اٹھے تو یشرف بھی مدینہ بن گیا دیکھو, قدم اٹھے تو یشرف بھی مدینہ بن گیا دیکھو. ابھی تک آ رہی ہے میرے آقا کی وہاں خوشبو,
आ रही है मेरे आका की वहाँ खुशबू, कभी इस्लाम की खुशबू, कभी ईमान की खुशबू हमारे साथ रहती है सदा कुरान की खुशबू। वो देखो 313 के कदमों ही की बरकत से, वो देखो 313 के कदमों ही की बरकत से अभी तक आ रही है बदर के मैदान की खुशबू, अभी तक आ रही है बदर के मैदान की खुशबू। जहाँ देखो वहाँ उन्हीं की आमद के ही चर्चे हैं, जहाँ देखो वहाँ उन्हीं की आमद के ही चर्चे हैं। ज़मीं से अर्श तक पहुँची मेरे सरकार की खुशबू, ज़मीं से अर्श तक पहुँची मेरे सरकार की खुशबू। सदाकत हो, अदालत हो, सखावत हो, सुजात हो, सदाकत हो, अदालत हो, सखावत हो, सुजात हो, शहादत में मिली हमको नबी के प्यार की खुशबू, शहादत में मिली हमको नबी के प्यार की खुशबू। और समाज फरमाने के बाद साहब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जिस नवासों का हम जिक्र कर रहे हैं, जिन बेटों का हम जिक्र कर रहे हैं, जिस इमाम हुसैन की और हसन की याद में हम बैठे हैं, इनके बाबा की शान सुनिएगा। शकील आफी साहब ने बहुत अच्छे लहजे में ये बात बताई है। इसे समाज सुनने का क्या कहते हैं, अली ने जब पछाड़ा तो किला खैबर का ये बोला, अली ने जब पछाड़ा तो किला खैबर का ये बोला, अली ने जब पछाड़ा तो किला खैबर का ये बोला, अली ने जब पछाड़ा तो किला खैबर का ये बोला, मेरे हैदर तेरे हाथों, मेरे हैदर तेरे हाथों में आका की मिली खुशबू। सलात व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, मैं मुकर्री तो हूँ नहीं और लंबी चौड़ी तकरीर का हादी भी नहीं हूँ मैं, बस एक बात बताकर बात को पूरी करूँगा। जरा समाज फरमाइए, किसी भी काम का मकसद होता है, कोई भी आप काम करो उसका मकसद होता है, उसका टारगेट होता है, उसका मंशा होता है, एक मतलब होता है कि हम फलां करेंगे तो उसका प्रॉफिट हमें ये मिलेगा। कुरान पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, ये ख्याल हमारा। नमाज पढ़ेंगे तो जन्नत मिलेगी, रोजा रखेंगे तो रब राजी हो जाएगा, ज़कात दे देंगे तो रोजी में बरकत हो जाएगी, कुर्बानी दे देंगे तो रब राजी हो जाएगा, सखावत कर देंगे तो नेकियां मिलेगी, अच्छे काम करेंगे तो नेकियां मिलेगी, साफ सुथरे रहेंगे तो इम्प्रेशन बढ़ेगी, अच्छी जगह पर बैठेंगे
تو چرچا ہوگا. مسجد میں آئیں گے تو لوگ دیکھیں گے, آستانے پر جائیں گے لوگ دیکھیں گے, مکے میں جائیں گے لوگ دیکھیں گے, مدینے میں جائیں گے لوگ دیکھیں گے, بغداد میں جائیں گے لوگ دیکھیں گے, اور دیکھ کے پھر یوں کہیں گے اللہ کا شکر ہے تو مدینے گیا. مقصد کیا؟ میں مدینے گیا, اب لوگ مجھے حاجی کہے. یہ مقصد, یہ منشا ہمارا اور آپ کا. لیکن ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, امام حسین کی شہادت کا مطلب کیا؟ چاہوں گا بابا, کیا ریزن, کارن کیا؟ مادر وطن چھوڑ رہے ہیں. وہ مدینہ جہاں 50,000 فرشتے صبح میں, 50,000 فرشتے شام کو, اور سرکار کی دہلیز پر ہما وقت ہر سن, ہر منٹ, ہر سیکنڈ نیا فرشتہ. ایسی معتبر جگہ چھوڑی امام حسین نے. کارن کیا ہے, ریزن کیا ہے, کیا مطلب ہے؟ امام حسین کا ٹارگٹ کیا تھا؟ آپ نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ تو امام حسین کہتے ہیں میں نے نانا سے وعدہ کیا ہے. ابھی جیسے عابد علی باپو بولے نا کہ تمہارے سبحان اللہ سے امام خوش نہیں ہوتا تو اللہ کیسے خوش ہو جائے گا. تو امام کو پہلے خوش کرو سبحان اللہ بول کے. بولو یار, بولو بولو. ابھی جو آپ سبحان اللہ بولتے ہیں وہ میرے کو خوش کرتے ہیں, باقی سبحان اللہ پہلے سے بولنا چاہیے تھا آپ کو, ہے نا. سبحان اللہ ہم نے بولا اس لیے کہ بابا خوش ہو جائے, باپو خوش ہو جائے, پیر خوش ہو جائے, مقرر خوش ہو جائے, ناطخواں خوش ہو جائے. تو سب کو خوش کرنے کے لیے تو نے سبحان اللہ بول دیا, اور میرے رب کو خوش کرنے کے لیے حسین نے گھر کا گھر لٹا دیا. تیری خوشی نمٹ میں ہے, اس کی رینج ہے, اس کی لائن ہے, وہاں تک رہے گی. میرا حسین انلیمیٹڈ. سجدہ بے مثال کہو سبحان اللہ. سخاوت بے مثال, شجاعت بے مثال, لیڈرشپ بے مثال. پیر بنے تو پھر بے مثال, بادشاہ بنے تو بے مثال, دین کی پناہ بنے تو بے مثال, شاہ بنے تو پھر بے مثال. اور اتنے بے مثال کہ دنیا میں کوئی کچھ بھی بن سکتا ہے, حسین نہیں بن سکتا. دنیا میں سب کچھ بن سکتے ہیں. ارے لوگ جھوٹے خدا بھی بن گئے, جھوٹے نبی بھی بن گئے, جھوٹے ولی بھی بن گئے. حسین بننے کے لیے مدینہ چھوڑنا پڑے گا, حسین بننے کے لیے سب کچھ چھوڑنا پڑے گا. آقا حسین سے پوچھ لیا جائے, کہا حضور آپ کا مقصد کیا ہے, آپ کا منشا کیا ہے, آپ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ تو امام حسین کہتے ہیں میرا ایک ہی ٹارگٹ ہے, یزید جو اونچا ہوا ہے اس کی فصل کاٹ دی جائے, اس کے منشے اور مقصود جو ہے اس کے اوپر پانی پھیر دیا جائے, اور ایسا پانی پھیرا جائے کہ پھر اٹھنے نہ پائے. اور الحمدللہ رب العالمین حسنی گھر گھر ہے, حسینی گھر گھر ہے, سادات گھر گھر ہے, علی کے لال گھر گھر ہے, نبی کے نواسے گھر گھر ہے, فاطمہ کے بیٹے گھر گھر ہے, حسین اور حسن کی یادگار گھر گھر ہے. یزید کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. تو اتنی برکت کیسے ہو گئی؟ حسین کہتا یہی تو میرا ٹارگٹ ہے. مٹ جائیں گے صاحب, زندہ وہ رہے گا جو حسین کے قریب آ جائے گا. فتح کی بات دے رہا ہوں دوستو, ذرا سماعت فرما لیجیے گا. الحمدللہ رب العالمین. بڑے مشہور و معروف شہداؤں کے لسٹ میں جس کا نام ہے وہ حضرت عباس علمدار ہے. میں ان کا اشارے والی بات ذرا دے دوں, سماعت فرما لیجیے گا. عباس علمدار نے امام حسین کو اور امام حسن کو کبھی بھائی نہیں کہا, کبھی بھائی, اور حقیقت میں تھے. حقیقت میں عباس علمدار امام حسن حسین کے بھائی تھے, لیکن آپ نے بھائی نہیں کہا.
کیوں نہیں کہا ذرا سنیے گا. مولائے کائنات حیدر کرار ماں فاطمہ تو زہرا کی بیماری کے دن ہے, علالت کے دن ہے, قریب بیٹھتے ہیں, پوچھ رہے فاطمہ کوئی حاجت, کوئی کام, کوئی خدمت؟ فاطمہ کہتے ہیں میں آپ سے ایک نصیحت کرتی ہوں. ماں فاطمہ نے کہا میں آپ سے میرے شوہر سرتاج ایک نصیحت کرتی ہوں. مولائے کائنات نے کہا بھلا یہ کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ نصیحت یہ کر رہی ہوں کہ میرے وصال کے بعد میں آپ دوسری شادی کرو گے؟ بولو سبحان اللہ. میرے وصال کے بعد آپ دوسری شادی کرو گے؟ مولائے کائنات نے کہا فاطمہ تیری شان وہ ہے جس کی تعریف قرآن بھی کر رہا ہے اور نبی بھی کر رہا ہے. تیرے دروازے پر بنا اجازت جبریل آتے نہیں, اور تو آقائے کونین کی روح ہے. جس نے تجھے ناراض کیا اس نے نبی کو ناراض کیا, اور جس نے نبی کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا, اور جس سے بھی خدا ناراض ہو جاتا ہے پھر اس کی بہن بچ جاتی ہے. یہ مولائے کائنات کہہ رہے ہیں, حیدر کرار کہہ رہے ہیں. فاطمہ کہہ رہے میرے شوہر سرتاج آپ کے متعلق بھی نبی نے کہا ہے بیٹا فاطمہ تو بیٹی میری ہے تو علی خدا کا شیر ہے, اس کا ادب کرنا, اس کو دیکھتے رہنا. فاطمہ کو نبی کہہ رہے ہیں, علی کو دیکھتے رہنا, علی کا ادب کرنا, علی کا ڈسپلین رکھنا. پانی اگر پوالا تیرے لبوں کے نزدیک چلا جائے اور حیدر کرار آ جائے, شیر خدا آ جائے اور وہ کہے فاطمہ پانی لاؤ تو لبوں سے پانی کا گلاس ہٹا دینا, پہلے علی کو پلا دینا. اور علی کا جھوٹا پانی فاطمہ تو پینا. کہو سبحان اللہ. فاطمہ جاتے جاتے یہ بھی کہہ رہی ہے, باتیں کر رہی ہے, مولا علی ہنس رہے. درمیان میں کہا فاطمہ تم نے مجھ سے کچھ کہا تھا, کیا نصیحت کر رہے تھے آپ نے کچھ مجھے نصیحت کرنے بٹھایا تھا. کہا نصیحت میری یہ ہے میرے وصال کے بعد میں آپ دوسری شادی کرو گے؟ آج تو کوئی عورت ایسا نہ کہ ہوئے نا, اس کے کہنے سے پہلے بندوبست کر لیتے لوگ, ہے نا. آج کی بیوی تو نہیں بولے گی فاطمہ تو زہرا. کہو سبحان اللہ. ماں فاطمہ نے بڑے ادب سے پوچھا میرے شوہر سردار میرے وصال کے بعد آپ دوسری شادی کرو گے؟ مولائے کائنات نے ایک بار نہیں 3 بار انکار کیا. کتنی بار؟ 3 بار کہا میں شادی نہیں کروں, میں شادی. فاطمہ نے کہا علی جانتے ہو اگر میں ناراض ہو گئی تو نبی ناراض ہو جائیں گے. کہو سبحان اللہ. میں ناراض ہو گئی تو پھر نبی ناراض ہو جائیں گے. علی آپ جانتے ہیں. حیدر کرار نے کہا میں جانتا ہوں لیکن تیرا بھی ادب مجھے رکھنا ہے. فاطمہ تو زہرا کہتا ہے میرا حکم ہے میرے وصال کے بعد میں آپ دوسری شادی کرنا. فاطمہ تو زہرا کو یہ کہہ دیا, اور کہنے کے بعد میں پھر مولائے کائنات کو ماں فاطمہ نے کہا علی سنو میری ایک نصیحت ہے, میری ایک وصیت ہے. حیدر کرار کہتے بولو کیا؟ پہلا یہ کہ میرے وصال کے بعد میں آپ کو شادی کرنا ہے. اچھا. دوسرا کہ آپ کے بدن سے جو بھی اولاد, آپ کی آنے والی بیوی جو دوسری ہو اس کے بدن سے جو بھی اولاد ہو اس سے آپ محبت بھی کریے گا. ہاں تو لیکن میرے حسن حسین سے زیادہ, چاہوں گا میں پتے کی بات دے رہا ہوں, میرے حسن حسین سے زیادہ. حیدر کرار کہتے ہاں فاطمہ میں جانتا ہوں حسن حسین کے بارے میں میرے تیرے آقا نے کہا حسن حسین میرے بیٹے ہیں, میرے بیٹے ہیں. جب نبی نے کہہ دیا میرے بیٹے تو ان کا میں ادب کروں گا. کہا آپ بھی ادب کریے گا اور آپ دوسری شادی کرو, اس کے بدن سے جو اولاد ہو اس اولاد کو بھی نصیحت کرنا کہ وہ میرے بیٹوں کا ادب کرے. آہا کہو سبحان اللہ. مولائے کائنات نے یہ قول لے لیا, پلو باندھ لیا, لے کے چلے. فاطمہ کا وصال ہو گیا. وصال کے بعد میں مولا علی نے دوسری شادی کی اور دوسری شادی ہوئی اور عباس علمداد دنیا میں تشریف لائے. توجہ چاہوں گا میں. عباس علمداد جیسے ہی دنیا میں تشریف لائے اور ماں ان کی دودھ پلا رہی ہے, دودھ پلانے کا پہلا دن ہے اور حیدر کرار وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں, عرض کرتے ہیں اے میری پیاری بیوی سن لے, تیرے اس بیٹے کو دودھ پلاتی چلی جا اور ہاتھ پھراتی چلی جا, اور اس کے دل میں حسن حسین کی اتنی محبت ابھر آئے, اتنی محبت ابھر آئے, اتنی محبت ابھر آئے کہ انہیں اپنا مرشد سمجھے, انہیں اپنا آقا سمجھے, انہیں اپنا امام سمجھے.
حضرت علی اپنی اس بیوی کو نصیحت کر رہے، بیوی دودھ پلا رہی ہے، بڑا کر رہی ہے، بڑے ہو گئے. حضرت عباس علمدار اتنے بڑے ہو گئے کہ بولنے لگے، توجہ ہوا، چلنے لگے، ہوش و خرد آ گیا سرکار کی بارگاہ میں. علی جس کی پرورش کر رہے ہیں، کہو سبحان اللہ. حسن حسین جس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، پھر ان بچوں کا عالم کیا ہوگا، عباس علمدار کا عالم کیا ہوگا. عباس علمدار نے ہوش و خرد سنبھالا. پہلے ہی ہوش و خرد سنبھالنے میں علی نے کہا، علی عباس سن. جی ابا حضور. یہ حسن ہے. ہاں. یہ حسین ہے. ہاں. یہ کون ہے؟ عباس علمدار کو خالی علی نے پوچھا ہے، بتایا نہیں. بتایا نہیں. ہمارا تمہارا بچہ ہوتا تو ہم فوراً کہتے کہ یہ کون ہے. تو رشتہ دار میں ہوتا تو فوراً کہے کہ یہ میرے بابا ہے، یہ میرے چاچا ہے، یہ میرے ماما، یہ میرے بھائی، یہ میرے ابو ہے نا. لیکن یہاں عباس علمدار کو مولائے کائنات کہہ رہا ہے، عباس. جی بابا جی. یہ حسن ہے. ہاں. یہ حسین ہے. ہاں. یہ کون ہے؟ عباس علمدار کہتے ہیں، حضور یہ ہمارے امام ہیں. یہ ہمارے امام ہیں. مولا علی نے کہا، بیٹا جہاں تک سانس رہے تو چلتا اور پھرتا رہے، تیری عمریں درازیاں ہو، تیری نسلیں ہو، تیرے بچے ہو، سب کو نصیحت کرتے رہنا کہ امام حسن کو امام کہے. کہو سبحان اللہ. امام حسن اور حسین کو امام کہے. اور بیٹا تو امام ہی کہتے رہنا. قول اٹھائیے گا، کتابوں میں لکھا گیا، عباس علمدار نے امام حسین کو کبھی بھائی نہیں کہا، امام حسن کو کبھی بھائی نہیں کہا، امام ہی کہا. امام، اور ایسا امام، پیشوا امام، آقا امام، مولا امام، شاہ امام، شیخ امام، پیر امام. عباس علمدار کے جملے. وہی عباس علمدار کربلا کا نقشہ اٹھائیے گا. مختصر بات لے چلتا ہوں، سنیے گا. چلے. بی بی زینب نے کہا، بھائی عباس ادھر آؤ. جی بہنا. مدینے میں سب کام میں ہی کرتا ہوں. پانی لانا ہے میں لاتا ہوں، کھانا لانا ہے میں لاتا ہوں، بچوں کا دیکھ بھال میں کرتا ہوں. کربلا تک آ گیا اور یہاں بھی دیکھ بھال کرنے کے لیے، خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں. بولو بہنا کیا ہے؟ میں کچھ نہیں کہتی. یہ سکینہ کہہ رہی ہے. سنو یہ سکینہ کیا کرے. سکینہ نے عباس علمدار کا ہاتھ پکڑا اور نیچے بٹھایا، کہا میں کچھ نہیں کہتی، یہ چھوٹا بھائی کہہ رہا ہے. اس کے لب ہل رہے ہیں، پپڑی لگی ہوئی ہے، یہ کچھ کہہ رہا ہے. عباس علمدار نے یہ منظر دیکھا تو کہا، بیٹا بولو کیا کہہ رہا ہے. کہا وہ کہہ یہ رہا ہے کہ اس کو پانی کے چند گھٹنے مل جائے، چند بوندیں مل جائے، بس اس کا یہ طلبگار ہے. اب تھوڑی بوند پانی لے کر آ جائیے گا. عباس علمدار کہتے ہیں، سکینہ تیرا کہنا ہے، میں انکار نہیں کروں گا، جاؤں گا. کہو سبحان اللہ. نہر فرات پر پہنچے. وہاں پوری طریقے سے نہر فرات کو گھیرا ہوا تھا، پہرا لگایا ہوا تھا. سب پانی پی رہے تھے، جانور پانی پی رہے تھے، دشمن پانی پی رہے تھے، ان کے بچے پانی پی رہے تھے، ان کی بیویاں پانی پی رہی تھی، سب پی رہے تھے. خالی خیمہ حسین کے جانور، بچے اور ان کے گھر والے پانی نہیں پیتے تھے. ناکہ بندی لگا دی. ایسی ناکہ بندی میں عباس علمدار کو بھیجا. کہو سبحان اللہ. اور عباس علمدار گئے. کس کی مجال ہے؟ حیدر کرار کے اس بیٹے کے سامنے نظر اٹھائے. 400 450 کا وہاں لشکر لگا ہوا ہے نہر فرات پر، لیکن کسی کی طاقت نہیں ہے کہ عباس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے. حضرت عباس علمدار گھوڑے کی ٹاپ میں سے پیر لگائے، ایڑی لگائی، گھوڑا دوڑایا، نہر فرات کے کنارے پر چلے گئے. وہاں جا کے مسکیجہ بھر لیا. کسی نے روکا نہیں. کہو سبحان اللہ. پاور تو دیکھ حضرت عباس کا. کسی نے روکا نہیں. پانی بھر لیا. پانی بھرنے کے بعد مسکیجے کا بٹن فٹ کر دیا. ایک الہام ہوا، ایک ایسا آواز آئی، عباس علمدار پانی کے بیچ میں آپ کھڑے ہو، نہر فرات میں آپ آ گئے ہو، پانی آپ کے ہاتھ میں ہے، ہو سکے تو آپ 1-2 چلو پانی پی لیجئے گا. عباس علمدار کہتے ہیں، میں پانی پینے نہیں آیا، پانی لینے آیا ہوں. پانی پینے نہیں آیا، پانی لینے آیا ہوں. اور وہ بھی کوئی بڑے کے لیے نہیں، علی اصغر جو حسین کی جان ہے، اور سب کی نظر ان پر ہے، وہ علی اصغر کے لیے میں پانی لے کر چلا ہوں. پانی لے کے نکلے. گھوڑے کی طرف بھی اشارہ ہوا تھا. گھوڑا بھی کہتا ہے، آقا پانی پی نہیں سکتے تو ہم کیسے پانی پیے. انہوں نے بھی پانی نہیں پیا. مختصر بات، وہ لے کے نکلے اور جیسے ہی مسکینہ لے کے آگے بڑھے،
اور مسکیزہ جیسے آگے نکلا تیروں کی بوچھار ہو گئی، مسکیزہ پھٹ گیا، یہاں تک کہ آپ کے 2 بازو بھی کٹ گئے، گھوڑے سے نیچے گرے، بہت زخم ہو گئے، یہاں تک کہ دھڑ سے سر بھی الگ ہونے کی تیاری پر تھا۔ لیکن حضرت عباس علمدار نے ایسے اشارہ کیا جیسے خیمے کے نوکے دروازے پر امام حسین کھڑے ہیں، حسین ابن علی کھڑے ہیں، عباس علمدار کو گرتے ہوئے دیکھا، فوراً مجمع کے اندر پہنچ گئے، جنگ کے درمیان میں پہنچ گئے، میدان میں پہنچ گئے، عباس علمدار کو اپنے بازو پر لے لیا، توجہ چاہوں گا بابا، عباس علمدار کو اپنے بازو پہ لے لیا، جانوں پہ لے لیا، محبت والا ہاتھ پھرایا، ہاتھ پھرا کر حیدر کرار کا بیٹا بول پڑا، فاطمہ الزہرا کا نور نظر بول پڑا، ارے کعبہ جس پر رش کرے وہ شان حسین بول پڑی، قرآن جس کا خطبہ پڑھے وہ حسین بول پڑا، نانا جس کا گیت گئے وہ حسین بول پڑا، صدیق کی صداقت جس سے انگڑائیاں لینے لگے وہ حسین بول پڑا، فاروق اعظم کی عدالت جس سے چمکے وہ حسین بول پڑا۔ سرکار امام حسین نے عباس علمدار کو اپنے جانوں پر لے لیا اور جانوں پر لے کر کہا، عباس، روتے روتے کہہ رہے حضرات مدینے کی گلیوں میں جو کچھ بھی مانگا میں نے لا کے دے دیا، اور یہاں بھی لانے کی کوشش کی لیکن پھر یہ غداری ہو گئی، مسکیزہ بھر لیا تھا لے کے چل رہا تھا، تیروں کی بوچھار ہو گئی، مسکیزہ پھٹ گیا، پھر بھی پانی کو بچانے کی میں نے کوشش کی، منہ میں مسکیزہ لے لیا، ظالموں نے تیر یہاں بھی لگا دیا، مسکیزہ چھڑوا دیا، پانی پوری طریقے سے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اب یہ پانی کے قطرے کیسے لے کے جاؤں گا، میں سکینہ کو کیا چہرہ دکھاؤں گا، بی بی زینب کو کیا چہرہ دکھاؤں گا، علی اصغر کو میں کیا چہرہ دوں گا، حسین آپ گواہ رہیے گا، میں نے بہت خدمت کرنے کی کوشش کی لیکن میں ناکام ہو گیا ہوں، حسین مجھے معاف کر دیجئے گا۔ امام حسین کو عباس علمدار کہہ رہے مجھے معاف کر دیجئے گا، بس یہ جملہ بولتے ہیں، حضرت حسین کہتے ہیں عباس میں تیرے سے خوش ہو گیا، اب تب خوش ہو جاؤں گا تو ایک بار توجہ چاہوں گا، بس اب آخری جملہ دے رہا، ایک بار حسین ابن علی کہتے ہیں ایک بار، عباس علمدار کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں حضرت، کیا کہہ رہے ہیں سرکار، کیا کہہ رہے ہیں، کہا ایک بار، جب سے کہ تو نے ہوش سنبھالا ہے وہاں سے لے کر ابھی تک تو نے نہ حسن کو بھائی کہا ہے، تو نے نہ حسین کو بھائی کہا ہے، آج یہ کان ترس رہے ہیں یہ صدا سننے کے لیے، عباس حسین کو ایک بار بھائی بول دے۔ عباس علمدار کہتے ہیں حضرات میری ماں نے مجھے گھوٹی ایسی پلائی ہے اور میرے بابا علی اور آپ کے بابا علی نے میرے ایسے وصیت کرے بیٹا زندگی بھر کبھی بھی جی اگر جان چلی جائے تو دے دینا، لیکن حسین کو بھائی تو یہاں نہ کہنا، امام ہی کہنا۔ تو مولا علی نے پوچھا تھا، عباس علمدار نے پوچھا تھا ابا میں اگر بھائی نہیں کہوں گا تو پھر بھائی کہوں گا کب؟ سرکار مولا کائنات نے کہا تھا یہ وعدہ تو کربلا کے میدان میں حسین سے کر لینا، کہو تو یہ وعدہ کربلا کے میدان میں تو حسین سے کر لینا، حسین تجھے وعدہ دے دیں گے۔ حضرت عباس علمدار نے کہا حضور میں آپ کو ابھی بھائی نہیں کہہ سکتا، اور اگر آپ کو بھائی سننا ہے تو آپ کو اور تھوڑا سا صبر کر لینا، کیونکہ آپ صبر کے سمندر ہے، کہو سبحان اللہ، اب استقامت کے پہاڑ ہے حضرت، تھوڑا سا صبر کر لینا، بس کربلا کے میدان میں آپ کو امام کہہ رہا ہوں، محشر کے میدان میں آپ کو بھائی حسین کہوں گا۔ یہ عباس علمدار کی محبت ہے، یہ اہل بیت اطہر کی سچی محبت ہے، اور جیسی محبت کرتے ہیں وہ یہاں بھی چمکتے رہتے ہیں، وہ وہاں بھی چمکتے رہتے ہیں، وہ یہاں بھی کامیاب ہوتے ہیں، وہ وہاں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے، شریک ہے سو عصرت و سبی ہے، لیکن مصیبت کاٹنے والے تم ہو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آئیے صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، والصلاة والسلام عليك يا زين الشفاء، والصلاة والسلام عليك يا محمد مصطفى، ارواحنا فداء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الہ العالمین بندہ نوازا کا سازا کرم فرما، تو ہی مالک ارض و سماوات، خالق کل کائنات، مشکلات مسبب الاسباب، مالکہ
ہم نے جو بھی ذکر اذکار ذکر خیر سلام ہوا کلام ہوا نبی کی نعت ہوئی، یا اللہ اس ذکر اذکار ذکر خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم غلاموں کی جانب سے تیرے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں ہوتے ہوئے کل انبیاء و مرسلین، سرکار کے جملہ صحابہ خلفائے راشدین، کل اہل بیت، ازواج المطہرات، ماں فاطمہ خاتون جنت حضرت علی، امام حسن حسین اور جملہ کربلا والوں کی بارگاہ میں ثواب نظر فرما۔ جملہ مومنین والمومنات، مسلمین والمسلمات کی ارواحوں کو ثواب نظر فرما۔ یا اللہ خصوصی طور پر راٹھوڑ حاجی روپ سنگھ بھائی انوپ سنگھ اور حجیانی کیسربا حاجی روپ سنگھ اور مرحومہ صورت با غلام نبی اور منیرہ با جہو بھائی کو ایصال ثواب کرتے ہیں، یا اللہ اس کا سیدھا سیدھا ثواب ان مرحومین کو پہنچا، ان مرحومین کے جملہ صغیرہ کبیرہ جانی انجانی گناہوں کو معاف فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجے بلند فرما۔ اور آج کی نیاز کا اہتمام حاجی محلہ کے جوانوں کی طرف سے کیا ہے، یا اللہ ان کے اخراج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس نیت میں جس کسی نے دام دل ہمیں کرنے سبحانی امداد کی ہے، یا اللہ ان امداد کرنے والوں کو دنیا میں اور آخرت میں بہتر بدلہ نصیب فرما۔ یا اللہ آقا حسین کا صدقہ ہمیں دنیا و آخرت میں عطا فرما۔ وبارک علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، لا الہ